الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا مٹے گی ظلمت و شب اور سورج جگمگائے گا حضرات معزز سامعین کرام بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں بزرگوں اور علماء کرام خاص طور سے مفتی ناظم صاحب دامت برکاتہم اسی طرح سے ہمارے مفتی صاحب ہیں جو سعید اللہ مسجد کے امام و خطیب ہوتے ہیں مفتی مجاہد الاسلام یہ مبارک مجلس اور مبارک محفل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے یہ مبارک مجلس قرآن کی نسبت پر ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے عزیزوں اور دوستوں دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے چند منٹوں میں قرآن اور حدیث کے مطابق کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت والا کا مفصل خطاب آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں اب مفصل خطاب کی ضرورت بھی نہیں ہے بس مختصر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسی مجلسوں میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جہاں پر ہمیں
قرآن کے نام پر بلایا جائے، جب ہمیں حدیث کے نام پر بلایا جائے، جب ہمیں رسول کے نام پر بلایا جائے، اور جب ہمیں دین کی نسبت پر بلایا جائے، تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ بلانے والا کون ہے، کیوں بلایا جا رہا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، ہمیں اللہ کے قرآن سے محبت ہے۔ ہم سب یہاں پر جو بیٹھے ہیں قرآن کی محبت پر بیٹھے ہیں، یہ کوئی اور غرض ہے؟ کوئی اور غرض نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی نسبت پر، اس کے قرآن کی محبت پر ہم سب یہاں پر مجتمع ہیں، جمع ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے بیٹھے ہیں۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، کہ جو بھی تم نیک کام کرتے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے کرتے ہو، ورنہ کوئی انسان ذرہ برابر بھی کوئی نیکی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ مل جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ہم اہل اللہ ہم اہل القرآن، کہ اللہ والے کون ہیں؟ ہم اہل القرآن، قرآن والے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ رسول کہہ رہے ہیں، ہم اہل القرآن ہم اہل اللہ ہم اہل القرآن، کہ قرآن والے ہی اللہ والے ہیں۔ ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ اللہ والے کہاں ملیں گے، نشاندہی فرما دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان والو، اگر تمہیں تلاش ہے اللہ والوں کی تو جاؤ ان مکتبوں میں جا کر کے تلاش کرو۔ اگر تمہیں چاہت ہے، اگر تمہیں ملاقات کرنی ہے اللہ والوں سے، ان مدارس کے اندر جاؤ، ان خانقاہوں کے اندر جاؤ، ان دینی محفلوں کے اندر جاؤ، وہاں پر تمہیں اللہ والے ملیں گے۔ اور یہ اللہ والے وہ ہوں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی قرآن سے سچی محبت اور ہم سب کو سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کی علامت کیا ہے؟ دنیا میں اگر ہم کسی چیز سے محبت کرتے ہیں اس کا نام بار بار لیتے ہیں۔ دنیا کے اندر، ہمارے اس دہلی کے اندر لال قلعے کا تذکرہ کرتے ہیں، وہاں پر بار بار جاتے ہیں، جامع مسجد کا تذکرہ کرتے ہیں، وہاں پر بار بار جاتے ہیں۔ دنیا کی کسی بھی چیز کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں محبت ہے، وہاں اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارے دل کی تڑپ ہے، ہمارے دل کی چاہت ہے، ہمارا دل اس بات کے اوپر ہمیں ابھار رہا ہے، ہمیں تیار کر رہا ہے کہ چل وہاں پر چل جہاں تیرا دل لگتا ہے۔ اس لیے ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے، اگر ہمیں قرآن سے محبت ہے، اگر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیام سے محبت ہے جو وہ دے کر کے آئے ہیں، تو اسے ہمیں بار بار پڑھنا پڑے گا۔ پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے، اور وہ زمانہ آ رہا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی، اور اس کا تذکرہ بھی کریں گے، اور اس کے اوپر عمل بھی کریں گے۔ عمل کس طرح سے کریں گے؟ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقے سے روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، کیا مقصد ہے روزے فرض کرنے کا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، یہ مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم قرآن مقدس کے اندر دیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ،
اے ایمان والو نماز قائم کرو، اس کے اندر بھی حکمت ہے، زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر تم صاحب مال ہو، صاحب دولت ہو، اگر تمہارے پاس اتنی تعداد مال کی ہو چکی ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس کے اندر زکوٰۃ نکالنا اس مال کی، یہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ کیا حکمت ہے؟ تمہارے مال پاک ہو جاتا ہے کہ جس مال سے زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے وہ مال پاک ہو جاتا ہے، وہ منزہ ہو جاتا ہے، اس کو چرایا نہیں جا سکتا، اس کو کوئی چور آ کر کے ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ یہ میرے نبی کا ارشاد ہے کہ تم زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام تو کرو، دنیا کے اندر سے بھیک کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تم پوری دنیا کے اندر، تم ہندوستان کے اندر کوئی سائل، کوئی مانگنے والا نہیں ہوگا۔ جب تک تم زکوٰۃ نکالتے رہو گے اس وقت تک کوئی سائل تمہارے دروازے پر نہیں آئے گا، اور جب تم زکوٰۃ نکالنا بند کر دو گے، اب فلاں آ رہا ہے، اب فلاں آ رہا ہے، اب فلاں شخص آ رہا ہے، یہ آتے رہیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ کا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس لیے عطا فرمایا تاکہ دنیا کے اندر تمام کے تمام انسان ایک بیلنس میں رہے، کسی کا سر اونچا نہ ہو قارون کی طرح کہ میرے پاس مال اور دولت کے انبار ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، ایمان والوں اپنی مال کی زکوٰۃ نکالتے رہا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بڑھوتری بھی فرما دے گا۔ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں بڑھوتری ہونا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مال کی زکوٰۃ نکل گئی تو یہ مال کم ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر نکال دیا جائے، واللہ اللہ کی قسم وہ مال کبھی کم نہیں ہو سکتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں بہکاتا ہے۔ اے ایمان والے، اگر تو نے زکوٰۃ نکال دی، اگر تو نے اپنا مال خرچ کر دیا تو تو محتاج ہو جائے گا، تو فقیر ہو جائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت کا ذریعہ بنا دے گا۔ ہم سب مغفرت کے طلبگار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے سے ہماری مغفرت فرما دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اور جب مال کی اور زیادہ بہتات ہو جائے، مال انسان کے پاس اور زیادہ جمع ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اگر مال کثرت کے ساتھ میں تمہارے پاس جمع ہو چکا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم اس کے گھر کا جا کر کے طواف کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم تمام کے تمام ان مالداروں کے لیے ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو صاحب نصاب بنایا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، قرآن سے پوچھیں، قرآن ہمیں بتا اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ ہمارے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں، اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ قرآن کہے گا اے ایمان والو وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ آج ہم بتلاؤ سر بلند ہے یا سر نگو ہے؟ سر نگو ہے۔ آج چاروں طرف مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو آج چاروں طرف سے الزامیں ہو رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر سے ایمان رخصت ہوتا جا رہا ہے، ورنہ قرآن کا پیغام یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ تم بلند ہو کر کے رہو گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا، مجھ سے وعدہ کیا، آپ سے وعدہ کیا، قیامت تک آنے والے انسانوں سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تک تمہارے ہاتھ میں قرآن ہوگا،
جب تک تمہارے ہاتھ میں رسول کی سیرت ہوگی، جب تک تم اپنے رسول کے طریقے پر چلتے رہو گے، جب تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لن تضلوا ما تمسكتم به ما کتاب اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جب تک یہ امت قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے گی اور رسول کی سنت کو تھامے رکھے گی، کوئی دنیا کی طاقت اس مسلم قوم کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ آج ہم جو ضلالت کی زندگی گزار رہے ہیں اور گمراہی کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری۔ وجہ کیا ہے؟ نبی کی تعلیمات سے دوری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں نے خطبے کے اندر حدیث پڑھی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت سی قوم کو اس قرآن کے ذریعے سے عزت عطا فرماتا ہے۔ عزتیں ملی نہیں، اب سے پہلے ملی۔ صحابہ کرام عزت والے تھے یا نہیں تھے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، تمام کے تمام مومنین کے لیے عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ کب ہوگی عزت؟ جب ہم اس قرآن کی عزت کریں گے، جب ہم اس قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں گے، جب ہم اس قرآن سے محبت کریں گے، جب ہم اس قرآن کریم کے احکامات پر عمل کریں گے، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزتوں کے انبار دے گا۔ تمہیں جہاں تم چلے جاؤ گے تمہیں ذلت سے دیکھا نہیں جائے گا۔ آج مسلمان گزر جائے کس طرح سے دیکھا جاتا ہے؟ گری ہوئی نظروں سے، چلے کہ آج تو میرے بھائیوں ہماری پہچان ہی نہیں ہوتی کہ یہ مسلمان ہے یا کون ہے۔ بقول استاد محترم حضرت مولانا مبین احمد صاحب نور اللہ مرقدہ یہ بیان فرماتے تھے اکثر اپنے بیان کے اندر کہ مسلمان تو صرف اس طرح سے ہو گیا ہے، اس باغ کی طرح کہ جو پھل نہیں دیتا، جو ثمر نہیں دیتا، اور جس باغ کے اوپر پھل نہیں آتے اس باغ کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ آج ہم ایمان والے تو ہیں، لیکن ایمان کس درجے کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کون سے ایمان کا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سورہ بقرہ جو پہلا پارہ ہے، وہ قرآن کریم کی آیت یہ کہہ رہی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ تمہارا ایمان اسی سطح کا ہو جو ایمان صحابہ کرام کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ایمان کا ہم سے مطالبہ کیا تھا کہ جب تک تمہارا ایمان صحابہ کرام کی ایمان کی طرح نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک تم دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، کہ جائے کہ تم کتنے بھی دعوے کرتے رہو کہ میں مسلمان ہوں، تم نام کے مسلمان ہو سکتے ہو، لیکن جو کام کا مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس طرح کے ہم مسلمان بن کر کے تو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے وہی دور صدیقی، پھر سے وہی دور فاروقی، پھر سے وہی دور عثمانی، پھر سے وہی دور علی نالا دے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يبقى من الاسلام الا اسمه، کہ قیامت کے قریب ایسے ہو جائیں گے مسلمان صرف نام کے رہ جائیں گے۔ لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه، اور قرآن صرف رسم کے لیے باقی رہ جائے گا۔ مسلمان عمل نہیں کریں گے، پڑھیں گے بھی تو کس کے لیے؟ عمل کے لیے نہیں پڑھیں گے۔ اس قرآن کو پڑھیں عمل کے لیے، اس قرآن کو یاد کریں عمل کرنے کے لیے، اس قرآن کی کریم کی تفسیر سنیں عمل کرنے کے لیے۔ آج تو میرے بھائیوں ہم نماز کی پابند ہیں، لیکن قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کا ترجمہ تک ہمیں یاد نہیں۔ یاد ہے الحمدللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں، اور کس سے کہہ رہا ہے؟ ہم سب سے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہو سورہ فاتحہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین،
کہ تمام کی تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ جائے کہ ہم اس کو نہ سمجھتے ہوں، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے، اے میرے بندے میں تیری دعا کو سن رہا ہوں اور قبول بھی کروں گا، بشرطے کہ تو اس دعا کو قبولیت کا یقین رکھے۔ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں ہے، ہم تذبذب میں رہتے ہیں اور ہمارا دل متذبذب رہتا ہے کہ میری دعا قبول بھی ہوگی یا نہیں۔ ہم دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین کے ساتھ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، ہمارا رب ہماری آواز کو سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے، اے نبی آپ اعلان کر دو کہ میرے بندو فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہی ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان کی شہی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر تم چپکے سے پکارتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سنتا ہے، اگر تم زور سے پکارتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ بہت زیادہ سننے والا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے، تمہاری اندرونی کیفیت سے بھی واقف ہے، تمہاری ظاہری کیفیت سے بھی واقف ہے، تمہاری آہستہ آواز کو بھی سنتا ہے، تمہاری زور سے آواز کو بھی سنتا ہے۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف چپکے کرتے ہو، جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو آہستہ سے پکارتے ہو، چاہے زور سے پکارتے ہو، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے چاہے تم زور سے قرآن پڑھو چاہے آہستہ سے پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قرآن پڑھنے کو سنتا ہے۔ قرآن ہم پڑھنے والے بنے، پڑھیں گے انشاءاللہ اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، مختصر وقت کے لیے آپ حضرات کے سامنے حضرت والا کے حکم پر میں آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ بچے کے حافظ قرآن کے والدین اور استاد محترم، اور جو اس کے اندر جنہوں نے تعاون کیا ہے اور جنہوں نے محنت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔